السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل کفیل کی اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ زیبا اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ لوگ کافی دیر سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے بہت زیادہ سارے دکھ اور غم شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب زیبا کی باری آتی ہے، زیبا اپنی باتیں پوری چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی اس کا دکھ پتہ چلے، لیکن پھر بھی سب کے سب اصلیت سے اور اس کے دکھ سے واقف ہوتے ہیں، اور جو ہے اس کے لاکھ چھپانے کے باوجود بھی سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ اس کا شوہر کس طریقے کا ہے اور وہ کتنا برا اور ظالم انسان ہے، اور وہ جو ہے نا اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس طریقے سے اس کی دوست اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھو زیبا، بس کر دو، تمہارے جو ہے نا ایسے کمپرومائز کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا ہے، صرف اور صرف 3 طلاق کے لفظ ہی رہ گئے ہیں جو اس نے تمہیں نہیں دیا، اور تو کیا کچھ نہیں کر لیا اس نے تمہارے ساتھ، اور میں تو تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ تم اس کو چھوڑ دو، اور جو ہے نا تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ رہنے کی اور اس کی باتیں سننے کی۔ اور وہ اس طریقے سے اس کو کہتی ہے۔ اس پر زیبا جواب دیتی ہے کہ کیا ہو گیا، میں جو ہے نا کس طریقے سے اس کو چھوڑ سکتی ہوں، اس کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے۔ مزید وہ کہتی ہے کہ میں 3 بیٹیوں کی ماں ہوں، اس کو چھوڑ دوں گی تو میری بیٹیاں بھی کہیں کی نہیں رہیں گی، اور میری بیٹی کے رشتے والے بھی آنے والے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میں جو ہے نا میرے بچیوں کے رشتے خراب ہوں یا صحیح جگہ پر نہ ہوں یا معاملات خراب ہوں، میں نے تو اپنی زندگی گزار دی۔ اور وہ بیچاری بس اس طریقے سے تسلی دے رہی ہوتی ہے، جبکہ اس کی دوست اس کو بہت زیادہ فورس کرتی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا اس کے ساتھ رہنے کا، جب تم نے کرنا ہی سب کچھ خود ہے، اور جو ہے نا اس کو تمہاری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور وہ تو کل کو دوسری بیوی لا کر جو ہے نا گھر میں رکھ دے گا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم کیا کر لو گی۔ اور وہ اس طریقے سے اس کو بہت بولنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو سمجھانے کی اور سب کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ ایک نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے بس میں نے زندگی تو اپنی گزار دی ہے، جو کچھ بھی ہے میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کرنا ہے، اور وہ صاف منع کر دیتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دانین کالج میں جو ہے نا منہ بنا کر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس پر سبو کی بہن فوراً اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا ہو گیا، تمہارا اتنا منہ کیوں بنا ہوا ہے، تم نے کلاس بھی نہیں لی اور تم اس طریقے سے کیوں بیہیو کر رہی ہو۔ اس پر وہ اسے جواب دیتی ہے کہ بس میں میچور بننے کی کوشش کر رہی ہوں، اور بہت سے لوگوں کو شکایت ہے میرے کہ تم بہت امیچور ہو۔ تو اس پر وہ کہتی ہے اچھا کس نے ایسا کہہ دیا، سبو بھائی نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ تو وہ کہتی ہے بس میں نہیں بتا سکتی کس نے کہا ہے، لیکن کسی نے کہا ہے۔ مزید وہ کہتی ہے کہ ہاں سبو کو بھی تو بہت مسئلہ ہے کہ میں بہت امیچور ہوں، اور اس طریقے سے تو وہ کہتی ہے اچھا کیوں، تمہاری کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا بھائی سے؟ اس پر دنین کہتی ہے نہیں، تمہیں انہوں نے کہا ہے کیا کچھ میرے بارے میں؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ دنین کو بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے سبوت نے اپنی بہن سے کچھ کہا ہو میرے بارے میں، اور جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے تو بھائی نے کچھ بھی نہیں کہا، میں تو ایسے تم سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا بات ہے، کیا کوئی لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی؟ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور پھر کہتی ہے حیرت ہے انہوں نے تم سے کچھ نہیں کہا، وہ تو اپنی ساری کی ساری باتیں تمہارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور اس طریقے سے لوگ کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور وہ بس یہی کہتی ہے کہ بس اب میں میچور بننے کی کوشش کر رہی ہوں، میں بس سارے فضول کام چھوڑ دوں گی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ بس اس کا مطلب تمہیں سبوت بھائی نے ہی کچھ کہا ہوگا؟ تو وہ جواب دیتی ہے کہ ہاں بس کہا ہے یا نہیں کہا بھی ہے تمہیں تو میں ان کی بات تو ٹال تو نہیں سکتی، تمہیں پتہ ہے میں ان کی ہر بات کیسے مانتی ہوں۔ اور اس طریقے سے لوگ آپس میں دونوں بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ زیبا کے گھر اس کی بیٹی کے رشتے والوں نے آنا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، کچن میں کوئی نگیٹس وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، سارے جو ہے نا اچھے طریقے سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اس پر، اس کی بہن کہتی ہے کہ بس کر دو مت کھاؤ، یہ 6 ہی ہیں مہمانوں کے لیے۔ اس پر اس کو ہوتا ہے کہ کیا یار یہ مطلب، اس پر وہ کہتی ہے کہ تو تمہیں کیا لگتا ہے مطلب ہماری اتنے اچھے حالات نہیں ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنے لیے بنائیں، ہم نے مہمانوں کے لیے منگوائے ہیں، تم نہیں کھاؤ، تو اس کو کھانے سے منع کر رہی ہوتی ہے۔ ابھی مہمان آئے نہیں ہوتے ہیں، یہ لوگ بس تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں مہمانوں کے آنے کی، اور اتنے میں دنانین ایک دم بیل بجتا ہے اور دیکھتی ہے کہ دنانین آ چکی ہوتی ہے۔ مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی دنانین گھر پر آ جاتی ہے۔ دراصل اس نے اس کو کالج میں کہا ہوتا ہے کہ تم گھر آؤ، اور یہ وہ پہلے تو دانین اس کو رسماً منع کرتی ہے کہ نہیں میں نہیں آؤں گی، اور وہ بھی اس کو تکلفاً ہی کہتی ہے کہ تم گھر چکر لگا لینا، کیا ہو گیا؟ اس پر فوراً مان جاتی ہے، چونکہ وہ سبو سے محبت کرتی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہر حد پار کرنے کی وہ پوری کوشش کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر آ جاتی ہے، آ کر ایک دم جو ہے نا جو پتہ چلتا ہے ان کو، تو ایک بہن کہتی ہے کہ نہیں دروازہ نہیں کھولنا، چھوڑ دو، باہر ہی کھڑی رہے۔ اس پر ماں کہتی ہے کہ کیا ہوگا، بری بات ہے کیا، مطلب دروازہ نہیں کھولنا، دروازہ کھولو، اس کو اندر لے کر آؤ۔ وہ لوگ اس کو اندر لے کر آتے ہیں، پھر وہ بات چیت کرنے لگتی ہے، سب کے ساتھ خوب بات چیت کرتی ہے، ہنسی مذاق کرتی ہے۔ اتنے میں رشتے والے بھی آ جاتے ہیں، رشتے والے آتے ہیں تو
لوگ اہتمام وغیرہ کرتے ہیں. دانین پہلے سے آئی ہوتی ہے، ان لوگوں کی دانین سے بھی بات چیت ہو جاتی ہے، اور اس کو بھی دانین کو بھی شرم نہیں آتی ہے کیسے دوسروں کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، صرف اور صرف چونکہ وہ سبک کو پسند کرتی ہے، تو اس لیے وہ ہر حد پار کرنے کی کوشش کرتی ہے. حالانکہ سبک اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتا، اور جو ہے نا بالکل اس کو منہ نہیں لگاتا، اور وہ تو چاہتا ہے کہ اس سے بالکل بات نہ کرے، لیکن پھر بھی وہ چپکنے کی کوشش کرتی ہے سبوک کے ساتھ. اور اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ زیبا کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. زیبا کی ماں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میری بیٹی خوش نہیں